چنانچہ حضور نے اپنے گھر کے لیے کیا فرمایا؟ یہ آج آپ کو جو بھانت بھانت کی بولیاں لوگ سنا رہے ہیں، اس پر توجہ کیجئے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر ثقلین چھوڑ رہا ہوں، تمہارے اندر میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں۔ اور یہ نوبت وداع ہے کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایسے عالم میں تشریف لے جا رہے ہیں کہ امت کو شرک سے نجات دی ہے، امت کو کفر سے نجات دی ہے، امت کو جہل سے نجات دی ہے، امت کو پستی اور زوال سے نکالا ہے، امت کو عروج سجدوں سے آشنا کیا ہے، امت کو لذت عبادت سے ہمکنار کیا ہے، امت کو لذت تلاوت کتاب سے ہمکنار کیا ہے۔ ایسے میں جب حضور امت سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنے رب کے حضور پلٹ رہے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں بے یار و مددگار اور تمہیں بے حفظ و امان چھوڑے نہیں جا رہا، میں تمہارے لیے دو عظیم القدر حقیقتیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارک، میں تمہارے اندر چھوڑ رہا ہوں ثقلین، گراں قدر، وزن والی، شان والی۔ اس کو ثقلین سے اس لیے تعبیر کیا کہ جہاں یہ رکھ دی جائیں، جہاں یہ جلوہ گر ہو جائیں، پھر کسی اور چیز کی حاجت۔ اگر کتابوں میں قرآن رکھ دو کتابوں میں قرآن رکھ لو، بولتے نہیں، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو رسول کے کار منصب رسالت میں سب سے پہلا فریضہ یہ ہے یتلو علیہم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اور سورہ جمعہ میں آ جائیں، سورہ جمعہ میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب بے مثال ہے، ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس کو رسول کی زبان سے جس نے سنا یا رسول کے دیے ہوئے ذریعے سے سنا، پھر کہتا ہوں اس کتاب کو جس نے رسول سے سنا یا رسول کے دیے ہوئے ذریعے سے سنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ گمراہ، بولیے وہ گمراہ۔ اور یہ جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، اس نتیجے کو ابھی روایت سے محقق کرتا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پیر صاحب کا نتیجہ فکر ہے، نہیں، پیر صاحب کا نتیجہ فکر نہیں ہے۔ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو عظیم القدر حقیقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو پکڑے رکھا، ایک کو نہیں، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو پکڑے رکھا، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، هو حبل ممدود من السماء الى الارض، وہ رسی ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور رسی قابل امید وہ ہوتی ہے جس کا ایک سرا امیدوار کی طرف ہو اور دوسرا سرا امید کی طرف ہو۔ صرف رسی نہیں، اسٹور میں پڑی ہوئی رسی کی کیا امید ہے؟
اس رسی سے امید ہے جو کنویں میں لٹکی ایک طرف پانی کی طرف ہے، دوسرا پانی چاہنے والے کے ہاتھ کی طرف ہے. اس رسی سے امید ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں یہ وہ رسی نہیں جو کسی گہرائی میں لٹکی ہے، یہ وہ رسی ہے جو آسمان کی بلندی کی طرف گئی ہوئی ہے. یہ وہ رسی ہے جو کمال کی طرف ہے، عروج کی طرف ہے، بہار کی طرف ہے، رنگوں کی طرف ہے، زندگی کی طرف ہے، بخشش کی طرف ہے، نجات کی طرف ہے، جنت کی طرف ہے، میری مجلس کی طرف ہے، مجھ سے ملاقات کی طرف ہے. ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں کو پکڑے رکھا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے. ولن یتفرقا ولن یفترقا، دونوں طرح ہے. یہ جن کو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ ان کی شان یہ ہے کہ ایک پہلے سے جدا نہیں ہوگا اور دوسرا پہلے سے الگ نہیں ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس واپس آ جائیں. اچھا، اس کی کوئی مثال؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ سیدنا علی اور مرتضیٰ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے. آپ کے ترجمہ میں آتا ہے، رجال کے ماہرین نے لکھا ہے کہ سیدنا علی جب رات ہوتی تو محراب بیت میں آ جاتے، عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، اللہ کے حضور سجدہ گزار ہوتے، رات ساری عبادت میں بسر کرتے، اور جب عبادت کر چکتے تو پھر آپ دونوں ہاتھوں کو دراز کرتے اور حضور الہی میں دعا اور مناجات اور تسبیح کرتے، اور تسبیح کرتے ہوئے اپنے رب سے اس طرح گڑ گڑا کر ملتجی ہوتے کہ آپ تڑپتے اور پھڑکتے. روایت میں آتا ہے کہ اس طرح محراب میں رات کو پھڑکتے جس طرح کسی کو بچھو نے کاٹ لیا. پہلو بدل بدل کر، سسکیاں لے کر، آہیں بھرتے ہوئے آپ محراب میں رات گزارتے اور رب تعالیٰ کے حضور آہ و فغاں کرتے، گریا و نالا کرتے. کون علی؟ یہ وہ علی ہیں جس کے لیے حضور فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تیری دنیا کا یہ حال ہے کہ دنیا میں تیرا بھائی ہوں، دنیا میں، اور تیری آخرت کا یہ حال ہے کہ تیری آخرت میں بھی میں تیرا بھائی ہوں. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. اور پھر تیرے فضائل یہ ہیں، القرآن مع علی، والعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی، اور حضور نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. تو پہلا انسان بتا دیا کہ وہ جس کو پکڑنے سے گمراہی نہیں ملے گی وہ علی اور مرتضیٰ ہے. علی اور مرتضیٰ وہ شخص ہے جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن سے الگ نہیں. یہ حضور کی اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. یہ حضور کی اہل بیت کی خصوصیت ہے. دیکھیں آج بھی کوئی شخص اگر پوچھے نا کہ حضور کی اہل بیت کی کیا خصوصیت ہے، ٹھیک ہے، شجرے بھی خصوصیات ہیں، شجروں سے پتہ چلتا ہے، قبر سے پتہ چلتا ہے، ٹبر سے پتہ چلتا ہے، خاندان سے پتہ چلتا ہے یہ کون آدمی ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے.
لیکن سچے سید کی نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن سے الگ نہیں ہوگا اور قرآن اس سے الگ نہیں ہوگا. مصطفیٰ کے گھرانے کا یہ امتیاز ہے، وہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن ان کا امتیاز ہوگا اور قرآن ان کی خصوصیت ہوگا، اور وہ قرآن کو اپنی زندگی کا حاصل بنا کر کے رکھیں گے. اور بہت قریب کے زمانے میں ہم نے جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت خواجہ خواجگاں حضرت محدث ہزاروی. آپ جب گفتگو فرماتے تو کسی مسئلے پر آیت کا حوالہ دیتے تو آیتوں سے آیتیں اس طرح جوڑتے کہ سننے والا محسوس کرتا تھا کہ قرآن کا حافظ بول رہا ہے، قرآن کا عالم بول رہا ہے، قرآن کا عارف بول رہا ہے، اور قرآن کا غواص بول رہا ہے. یہ ہے اہل بیت مصطفیٰ کی خصوصیت. یہ ہے علماء ربانی کی شناخت کہ وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن کے اسرار کے ساتھ اور قرآن کے رموز کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح جوڑتے ہیں کہ برکتوں پر برکتیں آ جاتی ہیں. چنانچہ آج کی اس گفتگو کے تتمہ کے طور پر یہی بات عرض کرتا ہوں. 4 باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت، لیکن تلاوت وہ کرے جس میں سنت مصطفیٰ کا عکس جمیل آ گیا. وَيُزَكِّيهِمْ، اتنی تلاوت کرو کہ اب تم پاک ہونے کے قابل ہو گئے. مرحلہ تزکیہ تلاوت کے بعد ہے. یتلو علیہم آیاتہ، میرا رسول ان پر آیتوں کی تلاوت کرے، میرا رسول انہیں آیتوں سے آشنا بنائے. تو گویا آیتوں کے سننے کے بعد طبیعت کا رجحان اور طبیعت کا میلان اس لائق ہو جاتا ہے کہ میرا مصطفیٰ انہیں تزکیہ عطا فرماتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کا مرحلہ سماعت تلاوت آیات کے بعد ہے. پھر وہ آیات کو سننے کے بعد تزکیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تزکیہ ان کو نصیب ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تزکیہ کے بعد پھر علم کا مقام ہے، اس کے بعد حکمت کا مقام ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ موقعوں پر ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حکمت اور سنت رسول کے ساتھ گہرا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرقہ واریت کے اس دور میں اپنے دوستوں کو، اپنے احباب اور رفقاء اور مریدین اور متعلقین اور وابستگان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ قیامت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. لوگ اس وقت فتنے کی آگ کو تیل دے رہے ہیں، اور جو فتنوں کو بڑھائے، حضور نے فرمایا یہ فتنہ سویا ہوا ہے، اور جو فتنے کو اٹھائے اسی پر فتنہ ہے. وہ اس میں مبتلا ہوا اور قیامت میں وہ اس کی پکڑ میں آئے گا. تو فتنوں سے بچیں اور برائیوں سے بچیں، نفس کی باتوں پر دھیان دینے سے بچیں اور شیطان کی چال بازیوں میں آنے سے بچیں. اللہ تعالی ہمیں دین کا اخلاص اور دین کی وفا عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.